اور قرآن کہتا ہے کہ جادوگر یا جادو کرنے والے ان کی بھی سزا وہی ہے، قبر میں فشار قبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ جو جادو کرتے ہیں وہ میاں بیوی میں کیا ڈلواتے ہیں؟ اختلاف ڈلواتے ہیں۔ ایک یہ بڑا مسئلہ کہ کسی خاتون کا فون آیا کہنے لگی مولانا میری سانس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا۔ تو ہم نے کہا کیسے کیا؟ کہ مولانا پتہ نہیں اس نے جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اب 90% عورتوں کو تو وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سوء ظن کرتی رہتی۔ تو ہم نے پوچھا آپ کیسے بول سکتی ہیں؟ اس نے کہا چند نشانیاں بتائیں۔ جب نشانیاں کو پتہ لگا تو یقین ہو گیا اس نے کیا۔ تو پوچھا کہ آپ کی سانس نماز پڑھتی ہیں؟ کہا مولانا۔ متدین ہیں؟ ہاں مولانا۔ تہجد گزار ہیں، با حجاب ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی سانس کو یہ بولا جائے آپ شراب پیو کیا پیے گی؟ خدا نخواستہ مولانا ہم کیسی باتیں کریں، وہ اتنی نیک خاتون متدین خاتون۔ میں نے کہا اگر بولا جائے دوپٹہ اتار دے اتارے گی؟ کہ مولانا آپ کیسی باتیں کریں، بڑی متدین عورت ہے۔ تو میں نے کہا کیسی متدین ہے؟ دو گھروں کو جدا کرنا، ایسے کام کرنا یہ شراب سے بدتر گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے۔ زنا بھی کرے تو 80-90 کوڑے، شراب بھی کرے تو 40 کوڑے، لیکن لوگوں میں تفرقہ ڈالے، جادو کرے، لوگوں کی زندگی، اس کی سزا اسلام میں موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور فشار قبر سے بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں بعض گناہوں کے کبھی ہونے کو بتایا نہیں ہے۔ اب اس بیچاری خاتون کا بھی شاید قصور نہ ہو، اس کے ذہن میں شراب بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کا گھر اجاڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو مومنوں کو آپس میں لڑانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو مولا فرماتے ہیں مومن سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، 3 دن گزر جا رہے ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دونوں پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے ارشاد فرمایا تھا، اے شاکرانی کوئی اچھا کرے یہ خوب ہے، لیکن تم کرو تو خوب تر ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، اور کوئی برا کرے یہ برا ہے، لیکن تم کرو تو زیادہ برا ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہی معیار ہمارے لیے بھی ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو چادر فاطمیہ میں لپیٹ لیا ہے، حجاب فاطمیہ جسموں پر سجا لیا ہے، تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ تو اب کوئی اچھا کام کرے سرزمین پاکستان پر یہ خوب ہے، لیکن ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ اور اگر آج کوئی خاتون غیر ذمہ دار ہے، بے حیا ہے، فاسدہ ہے، یہ برا ہے، لیکن اگر ہماری صف میں ہی کوئی ایسا موجود ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ برا ہے، کیونکہ ہماری نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ ہونے چاہیے، ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ کام ہم جو کچھ بھی کریں ہماری نگاہیں اپنے مقصد خلقت پہ ہونی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر یہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ اس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان۔ تجھ سے فریاد